دیکھیں اس کا یہ آپ کو شاید آسان نہیں سمجھ تو آ کیونکہ میں نے بہت ایزیلی ڈیفائن کیا ہے، لیکن اب میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے آپ کا نام تھا، آپ پیدا ہوئے، تو اگر فرض کریں کہ آپ پیدا ہوئے اور آپ کے پیدا ہونے کے 1.5 سال بعد اگر آپ کا نام کسی نے رکھ دیا ایم سے، تو یا مطلب ماریا، محمد، جو بھی رکھ لیا، مصطفیٰ، جو بھی رکھ لیا، تو جب آپ کا نام رکھا اور لوگ آپ کو بلاتے ہیں ماریا اور مریم اور محمد اور جو بھی میل اور فیمیل میں، تو نام رکھنا جس وقت رکھا ہے اس وقت آپ کی شخصیت تو نہیں بنی، اور جب آپ کا نام کسی نے رکھ دیا تو وہ تو آپ کا ایک شخصیت کو بیان کرنے کے لیے آپ کے جسم کو اور آپ کے پورے جو ایک شخصیت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ چن لیا گیا ہے کہ ماریا ہے یا مریم ہے یا مصطفیٰ ہے یا علی ہے، ایک شخصیت کو بیان کرنے کے لیے، جیسے کہ اسلام آباد پاکستان میں ایک ہی ہے تو اس اسلام آباد کو پھر اسلام آباد کے نام سے پکارا گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں نا کہ جو بندہ ہوگا اس کی سوچ جو ہوگی نا، وہ سوچ سے پہلے بھی وہ جو سوچ رہا ہوگا، جو سوچنے لگا ہوگا، وہ منحصر ہے اس کائنات کے اوپر۔ کائنات کی جو مطلب جیسے سگنل ہوتے ہیں، اس طرح سے ریز ہوتی ہیں، تو وہ انسان کائنات کی ہر زبان ہم تو سنتے ہیں نا، ہم جب کوئی بولتا ہے تو پھر ہم سنتے ہیں کیونکہ وہ ویوز ہوتی ہیں اس کے ذریعے، لیکن کائنات جو ہم نہ بھی بولیں اور ہم سوچ رہے ہوں تو وہ کائنات کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے، اور ان میں فرشتے بھی شامل ہیں، ان میں کچھ جنات بھی شامل ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر جو ہے انبیاء ہو کرام اور اصحاب کرام اور اہل بیت، جو مطلب دنیا کی سب سے معتبر شخصیتیں ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ وہ تقریباً اس پہ سب سے افضل ہیں انسانیت میں، ہم سے، آپ سے، اس سے، سب سے، اس سے سب سے افضل ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر، ان سے بھی بڑھ کر اللہ میاں تو ہر پل پل آپ کی جو ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ تو یہ بات نہیں کہ انسان جو ہے نا سوچ رہا ہے، اس کو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، اور جب وہ سوچے گا تو اس کے بعد جب آپ کو ایکشن کا ریئیکشن آئے گا، وہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ ایکشن کا ریئیکشن کیوں آیا۔ اور جیسے کہ آپ دیکھیں نا کہ میں اکثر ایک ویڈیو اپنی اس میں بتاتا رہتا ہوں کہ آپ دیوار پہ گیند مارے نا تو پلٹ کے آتی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ گیند خود ہی آپ کی طرف پلٹ کے آ گئی، آپ نے دیوار پہ ماری ہے تو پلٹ کے آئی ہے نا۔ تو اس طرح سے آپ کچھ سوچ رہے ہوں گے تو وہ پھر اس کا ریئیکشن آئے گا۔ دیکھیں گے آپ کو کسی نے ہرٹ کیا، آپ کو کسی نے جو دکھی کیا، افسردہ کیا، تو وہ افسردہ ایسے تو نہیں نہ ہو کہ آپ کی جو ریئیکشن جائے گا اس کے لیے، تو وہ اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، اور جب آپ مطلب آپ کو افسردہ کیا، آپ کا دل دکھا، آپ اس سے ناراض ہوں گے تو وہ اس کے لیے موت ہوگی، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نفسیات کا تعلق اور احساسات اور جذبات کا تعلق انسان کے لیے اس طرح ہے جس طرح سے ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اور بالکل نازک جیسے کہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اس طرح سے یہ نازک چیزیں انسانیت کی ایک مضبوط انسان کو انسان ٹوٹ بھی جاتا ہے اور ایک انسان بن بھی جاتا ہے انہی جذبات، انہی احساسات اور انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے نا۔ انسان بہت چھوٹی چیز ہے اور بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جوڑ کر بڑی چیز بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ میں یہی اکثر بولتا رہتا ہوں، اپنے جتنے بھی مجھے لوگ ملتے ہیں ان کو میں یہ بولتا ہوں کہ دیکھیں کہ عمارت آپ کو اتنی بڑی نظر آتی ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں تو ایک ایک اینٹ مل کے اتنی عمارت بنا دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک احساسات، جذبات، امید اور ان چیزوں سے اور محبت سے اور اتفاق سے کیا ایک انسان کامل نہیں ہوتا، اور انسان جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقام پہ فائز نہیں ہوتا۔ یہ چیز ہے، یہ نفسیات کا تعلق ہے، اور یہ میں جو بات بیان کر رہا ہوں یہ دین سے الگ ہٹ کر ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو یہ آپ کو یہودیوں میں بھی ملیں گی، لادینیت والوں میں بھی ملیں گی، ہندو میں بھی ملیں گی، سکھوں میں بھی ملیں گی۔ اس پہ یہ فرض نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہے تو وہی یہ کام کرے گا، حالانکہ اب تو یہ ہو گیا کہ جو ہمارے دین کے احکامات ہیں وہ
ہمارے غیر مسلم میں زیادہ ہیں۔ دیکھیں نا کہ آپ یورپ میں جائیں، جیسے کہ میرا ایک انٹرویو تھا، میں نے ان سے واسطہ پڑھا، وہ بڑے سیدھی سیدھی بات بولتے ہیں اور ان کی بات کرنے میں تہذیب ہوتی ہے۔ وہ جو کام جو ٹائم دیتے ہیں اس پہ پکے ہوتے ہیں، جو کال دیتے ہیں اس پہ پکے ہوتے ہیں، وہ رشتوں کو بچانے کی کرتے ہیں، وہ ہر اس کی کرتے ہیں جو مطلب ہمیں دین میں بتایا گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ محبت جو ہے اس کائنات کی وہ زبان ہے جو ہر چیز سمجھتی ہے، لیکن نفرت جو ہے نا وہ اس طرح ہے جس طرح سے زنگ ہو گیا لوہے کو کھانے والا، اور اسی طرح سے جو ایسی چیزیں ہوتے ہیں مکان کو کھا جاتی ہیں، یہ جو ہوتی ہے موسمی بارشیں وغیرہ اور سیم وغیرہ، اسی طرح سے درخت کو کیڑا کھا جاتا ہے، دانت کو بھی کیڑا کھاتا ہے اسی طرح سے۔ اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کو بڑا کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے انسان کو نفرتیں اور غصہ جو ہے نا یہ انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور کمزور کر دیتا ہے۔ یہ میری بات انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گی، جب بھی آپ زندگی میں چلا بھی گیا، میں مر بھی گیا، اس کے بعد آپ دوبارہ سنیں، بار بار سنیں، تو پھر بھی آپ کو یہ جو نا وائس میری اس میں آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ جب آپ پریکٹیکل لائف میں اپنے آپ کو ایکسپیرینس کر کے پھر میری وائس سنیں گے، پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی۔ تو اللہ سب کے نصیب اچھا کرے۔ بالکل جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ایک تو نفسیات کے زمرے میں آتا ہے۔ نفسیات ہوتا ہے نا، مطلب جو سوچ انسان کی سوچ ہوتی ہے، انسان کیا سوچ رہا ہے اس وقت، اور وہ سوچ اگر دوسرے کو نہیں پتا تو جو بندہ سوچ رہا ہے اس کو خیال کرنا چاہیے کہ یار میں کیا سوچ رہا ہوں، وہ کیا پتا کہ سامنے والا سمجھ سکے کہ نہیں۔ یہ ایک بڑی راز کی بات ہے۔ آپ تو دیکھیں نا کہ ابھی آپ تو مطلب آپ کی نہ انگیجمنٹ بھی نہیں ہوئی اور شادی بھی نہیں ہوئی، جیسے کہ فرینڈ شپ ہی ہے، ایز اے فرینڈ شپ، مطلب ابھی تو کوئی ڈاکومنٹلی کوئی رشتہ تو نہیں وہ ابھی قائم ہوا نا، لیکن پھر بھی طرح سے انسان جو ہے نا وہ بھی اس وقت تک شروع میں ہی اگر ایسے بیہیویئر کرے گا تو پھر پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اور ہم سفر جو ہوتا ہے یہ ان دونوں کا تعلق ہوتا ہے، وہ ایک زندگی کا تعلق تو ہوتا نہیں ہے۔ یہاں سے نام تو لکھے ہوئے ہیں نا کہ کس نے کس کے ساتھ ملنا ہے، اور جب وہ ملے گا تو اس کے بعد دنیا کی جو زندگی ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد ایک منٹ کے لیے اسے لگے گا آپ کو کہ ہم سوئے تھے اور پھر اٹھ جائیں گے، اور پھر اللہ کہتا ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ حضور پاک کی حدیث ہے تو پھر اس سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی جس کے ساتھ انسان مطلب جس کو محبت میں شامل رکھے گا، اہل محبت میں، تو جب بھی آپ اٹھیں گے تو اسی کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو یہ زندگی جو وہ 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال 20 سال کی تو ہے نہیں۔ تو ہم سفر یہ کیسا ہم سفر ہے کہ جو 2 کلومیٹر کے بعد آپ کہے کہ جی میری منزل آ گئی، یا میں منزل آ گئی، آپ اکیلے جاؤ، میں واپس جا رہا ہوں، میں نے نہیں جانا۔ ایسا مسافر نہیں ہوتا، وہ مزاح کرنے والا وہ ایک ڈھونگی ہوتا ہے نا، آپ سمجھ سکتی ہیں۔ میں نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو جو وہ ایک کویشچن ڈیفائن کر دیا ہے کہ دیکھیں مسافر کا معنی جو ہوتا ہے نا وہ برسوں کا سفر ہوتا ہے، اور منزل کا سفر ہوتا ہے، منزل سے بھی آگے کا سفر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ منزل جو ہے وہ راستے جو ہے نا منزل سے خوبصورت ہیں، لیکن جب منزل پہنچیں گے، منزل سے آگے جو وقت گزرے گا اس کو مینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہی اصل وقت ہوتا ہے آپ کا۔ جی جی بالکل، یہ اب آج کل شاعر بن گئی ہیں، آج کل وہ فلسفہ نگار بن گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تربوز کو دیکھ کے تربوز رنگ پکڑتا ہے، تو یہ کہ فلسفہ نگار بننا یہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن انسان کے جذبات کو ساتھ رکھ کے چلنے میں نے جیسے کل بتایا نا کہ انسان کو ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا جو وہ بڑے ہنر کی بات ہوتی ہے کہ جو بھی میرے ساتھ جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں میں کیا ان کے احساسات، جذبات اور سب کچھ دیکھ کر چل رہا ہوں کہ نہیں۔ اگر اس میں ذرا سے بھی کمی آ جائے گی، آپ جو ہے نا اس معاشرے کا وہ حصہ ہوں گے کہ جیسے کہ ایک صبح سورج نکلتا ہے اور رات کو سورج غروب ہوتا ہے، تو یہ ایک قدرت کا نظام ہے۔ لیکن دیکھیے کہ جب چاند گرنے لگتا ہے، یہ ایک انسان نظام جو روزانہ کا نظام ہے قدرت کا، اس کے
ذرا عجیب ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں آج چاند گرہن لگ رہا ہے تو ہم ذرا تعجب کرتے ہیں کہ یار یہ آج سسٹم میں اور قدرت کے نظام میں ایک نئی چیز آئی ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو آپ کے سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ کے معاشرے میں کے ساتھ جو چل رہے ہیں وہ بڑا حیرت انگیز نظروں سے انسان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سسٹم ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بندہ کس سوچ کے ساتھ چل رہا ہے، یہ ایک الگ ہی اپنا انداز اپنا رہا ہے۔ تو یہ بات بڑی خاص ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے ماحول کے ساتھ اور اپنے ساتھ ساتھ تمام، جیسے کہ دیکھیں نا کہ ایک بت ہوتا ہے نا، وہ ایک پتھر کی مانو بالکل ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے، پتھر سے بنایا گیا ہوتا ہے نا، تو ماحول میں ہوا ہوتی ہے اور بارش ہوتی ہے، بارش اور ہوا اور ان کی وجہ سے قدرت کی نظام کی وجہ سے وہ 10 سال 15 سال 20 سال 100 سال بعد وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی کام کی بات ہے کہ جو ایک انسان ہے نا، جو مطلب خوبصورت جیسے کہ بت نیا یا کوئی پینٹنگ بنا کے بندہ چوک میں لگے ہوتے ہیں، وہ جو ہرن وغیرہ اور جہاز لگے ہوتے ہیں چوک میں جو وہ نشانی کے طور پہ، تو وہ پہلے نیا نیا لگتا ہے، کتنا خوبصورت نظر آتا ہے کہ یار دیکھو ہرن لگی ہے، جہاز لگا ہے، تو کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے بارش ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے، موسم چینج ہوتا ہے، سب کچھ وہ حالات کے حساب سے وہ اس کا حالات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، خد و خولشاں۔ اسی طرح سے انسان بھی جب نا اپنی پریشانیوں میں اور انسان اپنی ان الجھنوں میں الجھ جاتا ہے، جال میں پھنس جاتا ہے کہ انسان ڈسٹرب سا لگتا ہے، اور وہ فیملی اور سب سے بڑھ کے فیملی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ نکلتا ہے پھر معاشرے کے لیے بھی خرابی پیدا کرتا ہے، پھر اسی طرح سے وہ نکلتا ہے جہاں پر بھی وہ جائے گا نا، وہ مطلب خرابی پیدا کرے گا جب تک کہ اس کو مطلب اپنے برائیوں کو اوپر دھیان نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جس طرح کہ وہ پینٹنگ یا وہ جو بت وغیرہ لگا ہوگا چوک میں، جب تک کہ اس کو اتار کے ریپیئر نہ کیا جائے اس وقت تک اس کی حالات مزید سے مزید خراب ہوتی جائے گی۔ تو یہ بڑی کام کی بات ہے، میں نے کہا آپ کو انفارم کروں کیونکہ میں نے اس کی ساری ٹویٹس پڑھی ہیں نا، وہ اس کی جو جیسے وہ لکھتا ہے بندہ، تو اس کا جو ایک ذہنی سوچ کا انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ تو انسان کہتے ہیں نا، میں نے کہا تھا کہ جیسے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ تو انسان کی میراث نہیں ہوتے، انسان جو سوچتا ہے وہ انسان کی میراث ہوتی ہے، مطلب احساسہ ہوتا ہے انسان کا، جیسے کہ احساسہ میرے پاس گھر ہے وہ میرا احساسہ ہے، اسی طرح سے میری سوچ میرا احساسہ ہے، میں جو کہ سوچ رہا ہوں میں وہ سوچ کو الفاظوں میں بیان کروں گا، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ میں نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، 1 گھنٹے کا راستہ ہے، تو میں گاڑی پہ سامان کر کے اپنے سفر کو مزید کم وقت میں طے کرنے کی کوشش کروں گا، یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اسی طرح ہے کہ میں اپنی سوچ کو عوام کے ساتھ یا کسی فرد کے ساتھ بیان کرنے میں الفاظ کا چناؤ کروں گا یا لکھوں گا یا پڑھوں گا یا بولوں گا جو بھی، تو وہ تو ایک سوچ کو بیان کرتا ہے، لیکن انسان کی سوچ ہوتی ہے وہ ایک شخصیت کو بناتی ہے۔ جو آواز ہوتی ہے یا الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک بندے کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ ایک شخصیت کو، ایک انسان کو بناتی ہے، اچھے انسان کو بھی بناتی ہے، اسی کے ساتھ برے انسان کو بھی بناتی ہے۔ اور سوچ جو انسان سمجھ جائے گا کہ میں نے سوچ کیسے رکھنی ہے یا بندہ سامنے والا کیسے سوچ رہا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں جن کو وہ حل کرنے میں وہ کامیاب رہتا ہے، ان کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی سے مشورہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یار کیا سوچنا ہے، اور جس سے عوام کا اور میرے ساتھ جڑے لوگوں کا فائدہ ہو، اور سامنے والا کیا سوچ رہا ہے، اگر وہ غلط سوچ رہا ہے تو اس کا میرا نقصان ہے، میری شخصیت کا نقصان ہے، تو خود کنارہ کشی کر لے گا۔ دیکھیں کتنی چیزوں میں فائدہ ہے نا کہ انسان کے تصرفات میں کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور یہ اللہ جب چاہے تو جس طرح سے دیکھنا کہ آپ میں کام پہ نکلتا ہوں، آج کل میں بزنس کر رہا ہوں نا، تو مجھے پتہ ہے کہ میں ہر روز گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے کون سی پیمنٹس ملیں گی، کیا ہوگا کیا نہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ ہوتا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اور میں نے یار اپنا یہ کوشش کی، اور میں نے دیکھا بھی اپنی زندگی میں کہ میں جب بھی نکلتا ہوں گھر سے تو میرے پاس کبھی 150 کبھی 200 کبھی 500 کبھی پیٹرول کے پیسے ہوتے ہیں، اور کبھی کھانے کے نہیں ہوتے، کبھی میں پیٹرول کے بھی نہیں ہوتے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرے راستے میں جا رہا تھا تو میری جو وہ بائک پنچر ہوگی نا، تو مجھے پھر کافی دور کلومیٹر کر کے پیدل گھسیٹ کے بائک کو لے جانا پڑا شروع میں۔ تو
مجھے راستے میں کتنے ہی لوگ ملے جو پوچھ رہے تھے پیٹرول چاہیے، پیسے چاہیے، یہ لے لیں تو یہ دھکا لگا دیں، یہ سارا کچھ۔ تو کبھی تو ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں، انسان جو پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، اور گھر سے اتنا دور ہو، مارکیٹ سے اتنا دور کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں جو نا یہ کیسے کر سکوں گا، اپنے منزل تک کیسے پہنچوں گا۔ لیکن پھر دیکھتا کیا ہوں میں کہ میں پھر گھر بھی پہنچا، منزل پہ بھی پہنچا، پیٹرول پمپ پہ بھی پہنچا، اور پنچر والے کے پاس بھی پہنچا۔ کیسے پہنچا کہ ایک دوست آیا میرے پاس کھڑا ہوا، تو کہتا ہے بھائی کیا ہوا؟ میں نے کہا یار پنچر ہو گیا، اور ٹیوب کی جو نوزل ہوتی ہے جہاں سے ہوا بھری جاتی ہے وال کی، تو وہ الگ ہو گئی ہے ٹیوب سے۔ تو میں نے کہا ابھی اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو میں نے کہتا ہے یار یہ تو جاتے جاتے پمپ تک یا پنچر والے کے پاس تک تو آپ کے پنجابی جو ٹیوبز ہیں یہ تو رم بھی ٹیڑھا ہو جائے گا، تو آپ ایسا کریں۔ میں میکینک تھا، مجھے بائک خراب گاڑی خراب ہوئی تھی تو اس کے لیے گیا وہ تھا ٹھیک کرنے۔ میرے پاس کٹ ہے تو چلے میں ٹرائی کرتا ہوں۔ تو پھر اس نے وہ نکال کے، تو ساتھ ہی شاپ تھی ایک اسپیئر پارٹ والی، وہاں سے ٹیوب لی اس نے، وہ میری ٹیوب ڈالی، اور جو نا اس نے ہوا بھر کے، تو جو میرا 5 منٹ میں کام ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے کرشمے۔ انسان جب نکل پڑتا ہے نا تو اللہ خود ہی راستہ دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ امید چاہیے۔ میں پوائنٹ یہ بات کر رہا ہوں کہ انسان کو یہ امید چاہیے اپنی زندگی میں۔ میں نے اب دیکھو، میں نے ذہن میں یہ سوچا ہوا تھا کہ میں نے یار پہنچنا ہی پہنچنا ہے، کیونکہ میرے پاس پنچر والے کے پاس پہنچنا ہی پہنچنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں تھا نا۔ تو اللہ نے کیسا پہنچایا، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ اس کی امید ہی مجھ پہ ہے، تو اس کو پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کبھی میرے پاس جو یہ تو ٹیوب کا معاملہ تھا، کبھی شروع میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ میرے پاس جو ہے وہ پنچر کے بھی پیٹرول کے بھی پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، کبھی کھانے کے بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب میں صبح نکلتا تھا تو جب گھر واپس آتا تھا الحمدللہ میرے پاس بہت کچھ ہوتا تھا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ یہ دیکھیں نا، یہ رزق ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہوا، یہ تو مل جائے گا۔ اسی طرح سے امید جو ہے وہ امید، یہ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ چاہیے، بہت اہم چیز ہے۔ اور کیونکہ دیکھیں انسان شروع سے پیدا ہوتا ہے، بچے شروع سے لے کر بوڑھا ہونے تک، اور آخری سانس انسان کی ہوگی اس وقت تک انسان امید کے سہارے چل رہے ہوتا ہے۔ ہر گزرتی رات کو دیکھے گا کہ میں صبح اٹھوں گا، کام کروں گا اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اطاعت سے، شام کو پھر واپس آؤں گا، پھر جاؤں گا۔ اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ نا انسان اپنی امید اور انسان کے پیچھے والی زندگی کو اگر دیکھے گا تو آنے والی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ آسانیاں ہو جائیں گی۔ اگر دیکھیں کہ آپ جیسے کہ ایک ڈرائیور ہوتا ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہو تو اس نے ایک موڑ میں یا جو ٹرن آتا ہے وہاں پہ غلط اس نے ٹرن لیا یا غلط طریقے سے اس نے گاڑی موڑی، تو آگے والے موڑ پہ وہ سمجھ جائے گا کہ یار یہاں سے میں نے گاڑی غلط موڑی تھی، تو میں نے یہاں سے اب ٹھیک موڑنی، نہیں تو ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا پہلے بھی، ابھی ہو جائے گا، یا آگے کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جو ہے نا ہر گزرتے دن کے ساتھ جب پیچھے والی زندگی میں دیکھے گا میں نے کیا کام کیے ایسے جو مطلب میری روح چین میں تھی، میں پرسکون تھا، تو انسان آگے میں آنے والی زندگی میں چاہے 1 گھنٹہ ہو، چاہے 1 سال ہو، چاہے 100 سال ہو، تو وہ اگر غلطی نہیں کرے گا تو اس غلطی کی وجہ سے جو پریشانیاں آنی تھی وہ بچے رہے گا۔